سوچو، ایک وقت تھا جب مسلمان دنیا پر حکومت کرتے تھے، سائنس، ٹیکنالوجی، ایجوکیشن اور جسٹس ہر میدان میں سب سے آگے تھے، مگر آج ذلت، مہنگائی، جہالت اور بے حسی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ ہر طرف تباہی، ہر طرف غفلت۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم جو کبھی دنیا کے استاد تھے آج اتنے کمزور اور بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ کیا ہم نے اپنی اصلی طاقت بھلا دی یا پھر ایک پوری سازش کے تحت ہمیں کمزور کیا گیا؟ اس ویڈیو میں ہم صرف سوال نہیں اٹھائیں گے بلکہ ان کے وہ جواب بھی ڈھونڈیں گے جو آپ کی سوچ کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمان دنیا پر حکومت کرتے تھے، علم، حکمت اور انصاف کی مثال تھے، مگر آج ہر طرف تباہی کا منظر ہے۔ مسلمان ملک یا تو جنگوں کی آگ میں جل رہے ہیں یا غربت اور ذلیل سیاست کا شکار ہیں۔ یہ عجمی مسلمان عربی نہیں، عربی گئے، یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ یہ سب آخر کیسے ہوا؟ فلسطین، سیریا، یمن، عراق، ہر جگہ صرف برباد زندگیاں نظر آتی ہیں۔ کہیں مسلمان بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں تو کہیں بمباری میں اجڑتے ہوئے گھروں کے ملبوں کے تلے لاشیں دب چکی ہیں۔ جو ملک جنگ سے بچے ہیں وہاں سیاست، غربت اور کرپشن کا ایک نیا دلدل بنا دیا گیا ہے۔ یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے کبھی دنیا کے سب سے عظیم سائنٹسٹ اور اسکالرز کو جنم دیا تھا، اور آج یا تو بے روزگار ہیں یا صرف سروائیول موڈ پر ہیں۔ کیا یہ وہی امت ہے جو کبھی دنیا کو چلا رہی تھی؟ دنیا کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں تھی؟ مگر یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر مسلمان کو جاننی چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تباہی آئی کیسے، اور سب سے بڑا سوال کہ اس کا حل کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمیں اس وقت کے پنوں کے پیچھے جاننا ہوگا جب ہمارا ایک گولڈن ایج تھا۔ آج جب ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف یورپ اور ویسٹ یاد آتا ہے، مگر اصل کہانی کچھ اور ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جب یورپ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا تب ایک قوم تھی جو علم اور ترقی کا چراغ جلا رہی تھی؟ یہ تھا مسلمانوں کا گولڈن ایج، ایک ایسا دور جب ہم صرف جنگوں میں نہیں بلکہ علم، ٹیکنالوجی، فلسفی اور میڈیسن میں سب سے آگے تھے۔ ابن سینا جو ماڈرن میڈیسن کا باپ مانے جاتے ہیں، ان کی کتاب یورپ میں صدیوں تک پڑھی گئی۔ الخوارزمی جنہوں نے الجبرا کا بنیادی نظام دیا جس کے بنا آج کے کمپیوٹرز بھی ناممکن ہوتے۔ ابن حیتم جو آپٹکس کا باپ تھے، جن کی ریسرچ کے بنا پر آج کے کیمراز اور ٹیلیسکوپ بنے۔ جابر ابن حین جنہوں نے کیمسٹری کے اتنے طریقے دیے کہ آج بھی دنیا انہیں فادر آف کیمسٹری کہتی ہے۔ الزروائی جنہوں نے سرجری کے 200 سے زیادہ طریقے لکھے جو آج بھی ماڈرن ہاسپٹلز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے، جسے دنیا میں آج سب سے بڑا سائنٹسٹ یا انجینئر کہا جاتا ہے، وہ اصل میں اسی علم کی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں جو مسلمانوں نے دی ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ سب ختم کیسے ہوا؟ ہم جو دنیا کو روشنی دے رہے تھے خود تاریخیوں میں کیسے ڈوب گئے؟ گولڈن ایج صرف ایک کہانی نہیں تھی، یہ ایک حقیقت تھی جو دنیا پر چھا گئی تھی، مگر آج ہم صرف اسی شاندار گزرے ہوئے وقت کی کہانیاں سننے والے بن گئے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جو ہم سب سے آگے تھے آج سب سے پیچھے ہیں؟ سب سے پہلا وار نالج اینڈ ایجوکیشن کا۔ 1298 میں جب منگولز نے بغداد کی ہاؤس آف وزڈم کو جلا دیا تو صرف ایک لائبریری نہیں بلکہ علم کا ایک پورا ایرا ختم ہو گیا تھا۔ یہ صرف ایک شروعات تھی۔ پھر آیا دور وار کا، تقسیم اور غلامی۔ مسلمان امت کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ہر جگہ غلامی کا نظام لایا گیا اور مسلمانوں کی سوچ کو ایک تھرڈ ورلڈ مینٹلٹی میں بدل دیا گیا۔ اور تیسرا وار جو آج بھی مسلمانوں کے دل اور دماغ پر ہے، آپس کے اختلافات اور جہالت۔ جو امت ایک تھی اسے فرقوں اور نفرت کی لکیروں میں بانٹ دیا گیا۔ ہم نے تعلیم اور علم کو چھوڑا اور دنیا سے پیچھے رہ کے آج ہم کہتے ہیں کہ مسلمان مظلوم ہے، مگر کیا ہم سچ میں صرف مظلوم ہیں یا پھر ہم خود بھی اسی ذلیل حالت کے ذمہ دار ہیں؟ کیا ہم صرف اپنی تاریخ یاد کرتے رہیں گے
या फिर उससे सीखने की कोशिश करेंगे। आज हर मुसलमान कहता है कि हमारा दीन सबसे बेहतरीन है, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हम खुद इस दीन को फॉलो भी करते हैं या फिर सिर्फ इसकी मिसालें देते हैं? कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये जिंदगी को चलाने का एक पूरा निज़ाम है, एक जरिया है जो इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाता है। मगर आज ये सिर्फ हमारे घरों की शेल्फ पर सजा कर रख दिया गया है, हमारे दिलों और जिंदगियों से गायब हो चुका है। कुरान ने सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि हर फील्ड का निज़ाम दिया है, साइंस, जस्टिस, इकनॉमी, लीडरशिप, मगर हमने सिर्फ इबादत को पकड़ लिया और सिस्टम को भुला दिया। इस्लाम ने कहा था कि नॉलेज हासिल करो, हमने सिर्फ डिबेट करना सीख लिया। इस्लाम ने इंसाफ का निज़ाम दिया, हमने सिर्फ ला बुक लिखना सीख लिया। इस्लाम ने अगट्ठे और यूनिटी का हुक्म दिया, लेकिन हमने उसके खिलाफ सिर्फ फिरकों की दीवारें खड़ी कर दी। जिस उम्मत को दुनिया का रहनुमा बनाया था वही आज सिर्फ कॉम्प्लेंट और इल्ज़ाम लगाने में मसरूफ़ है। लेकिन सवाल ये है, क्या हम फिर से उठ सकते हैं? अगर हम ज़वाल का शिकार हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि हम फिर से उठ सकते हैं। हर तारीख रात के बाद एक नया सवेरा होता है और अब वक्त आ गया है कि मुसलमानों को अपने कदमों पर दोबारा खड़ा होना है, और इसके लिए सिस्टम को सबसे पहले आपको समझना होगा। नंबर 1, नॉलेज एंड एजुकेशन। सबसे पहला कदम यह है कि हमें दोबारा नॉलेज एंड एजुकेशन को अपनी ताकत बनाना होगा, साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च में आगे बढ़ना होगा। नंबर 2, आपस की यूनिटी, फिरके वारियत और तकसीम को ख़त्म करना होगा। अगर हम इकट्ठे नहीं हुए तो तबाही और जिल्लत हमारा मुकद्दर बनकर रह जाएगी। नंबर 3, इकनॉमिक पावर। मुसलमानों को सिर्फ कंज्यूमर बनाने के बजाय अपनी इकनॉमी और इंडस्ट्री पर फोकस करना होगा। नंबर 4, जस्टिस सिस्टम। जिस इस्लाम ने इंसाफ को सबसे बड़ा असूल बनाया, उसी इस्लाम के फॉलोअर्स अगर ना इंसाफी करें तो इज्जत कैसे मिलेगी? कुरान पर अमल, सिर्फ सुनना नहीं बल्कि अमल भी करना होगा। दुनिया तब तक तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी जब तक तुम अपनी इज्जत खुद नहीं करोगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक मिशन है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम सिर्फ तारीख याद रखना चाहते हो या दोबारा तारीख लिखना चाहते हो?